کے جواب میں یورپین یونین نے اس کے اوپر قرارداد پہ بحث شروع کی اور نارتھ امریکہ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہوا جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جڑامالہ میں پہلا واقعہ ہوا۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کچھ بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن اس موقع پہ ان کا ریئیکشن بہت زیادہ تھا اور انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور کچھ شر پسند لوگوں نے عیسائی یعنی مسیحی عبادت گاہوں کو اور مسیحیوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا۔ کوئی عصمت دری نہیں ہوئی، کسی شخص کی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قطعاً کسی لحاظ سے بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ کوئی بہت بڑا ظلم کسی ہمسایہ ملک میں ہوا ہو تو یہاں پہ کسی زیادتی کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، ہرگز نہیں۔ قانون اپنی حرکت میں آیا، پاکستان کی ریاست کے تمام ادارے اکٹھے ہوئے اور پاکستان کے وزیر اعظم، پنجاب کے وزیر اعلیٰ اپنی تمام ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہاں گئے، گھروں کو ریپیئر کیا گیا، ان کے پیسے دیے گئے اور مسیحی عبادت گاہوں یعنی گرجا گھروں کو پہلے سے بہتر بنا کے دکھایا گیا۔ پنجاب پولیس کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ نامزد ملزمان کو وہیں پہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سامنے لے آتے اور کہتے کہ کیس ختم ہو گیا۔ چونکہ ہمیں اندازہ تھا بیک گراؤنڈ یہ ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس کے تانے بانے میں لانے کی کوشش شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی سرگودا کے ایک گاؤں میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی قرآن شریف کا ایک سپارہ جو ہے وہ جلا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے مسجد کے باہر، اور پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ یہ واقعہ ہوتا ہے اور پاکستان کے پورے ملک میں آگ لگانے کی ایک کوشش یا سازش کی جاتی ہے۔ پنجاب پولیس لوگوں کی شکر گزار ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان مسلمانوں کا جنہوں نے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اس گستاخی کے باوجود اپنے گھروں کو پیش کیا مسیحی بھائیوں کے لیے، اور وہ کھڑے ہو گئے مسلمان مسیحی بھائیوں کے گھروں کے آگے سپارے لے کر، اور یہ آپ جا کے جڑاوالہ میں دیکھ سکے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس بھائیوں کے گھروں کے آگے سپارے لے کر، اور یہ آپ جا کے جڑاوالہ میں دیکھ سکے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہ یعنی اپنی مسجد کو پیش کیا مسیحی بھائیوں کی عبادت کے لیے۔ امن کمیٹی اور علماء کا کردار انتہائی پازیٹیو رہا۔ جب سرگودا میں یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہوئے تو پولیس کے ڈی پی او صاحب بھی یہاں موجود ہیں، آر پی او بھی موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کو انگیج کیا۔ الحمدللہ ایک ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا جیسا کہ ہمسایہ ملک میں ہوتا رہا۔ اس کے بعد اب میں شروع کروں گا سرگودا سے۔ سرگودا کے ڈی پی او صاحب نے اور آر پی او صاحب نے ٹیمیں بنائیں اور اس ٹیم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ معلوم کیا کہ یہ سپارے کہاں چھپے۔ یہ سپارے جہاں چھپتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے معلوم کرنا شروع کیا کہ یہ سپارے کہاں کہاں بکتے ہیں۔ اگر آپ کو پیچھے تصاویر نظر آ رہی ہوں گی کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو انگیج کیا اور یہ معلوم کیا کہ ان سپاروں کی سیل کہاں پر ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ ویڈیوز حاصل کی جس میں پتہ چلتا تھا کہ جو لوگ وہاں سے وہ سپارے لے کے نکلے، اور پھر اس کے بعد دوسرے واقعے کے بعد وہاں سے سپارہ لے کے نکلے، اور یوں 2500 کی فورس جو پورے پنجاب میں سفید کپڑوں میں لگائی گئی تھی، انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو گرفتار کیا۔ اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد آر پی او صاحب نے اس کی سائبر ایویلیویشن کی تو پتہ چلا کہ ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے لنکس ملتے ہیں۔ لہٰذا شاید آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان چیزوں کے تانے بانے کسی اور جگہ جا کے ملیں گے اور کسی اور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا۔ مسلمانوں کو یہاں پہ مسیحی بھائیوں سے لڑانے کی سازش کی جائے گی، اور یہ چیز ہمیں پتہ چلی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عابد صاحب اور عثمان گوندل صاحب اور ان کی ٹیم بدستور قائم رہی اپنی انویسٹیگیشن پہ، اور الحمدللہ ہم نے وہ شخص جس کی وہ لکھائی ہے اور وہاں جہاں پہ یہ لکھا گیا اور وہ جہاں پہ یہ بے حرمتی کی گئی، ان تینوں لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ یوں سرگودا کے وہ دونوں پرپیٹریٹرز اور فیصلہ آباد یعنی جڑاوالہ کے تینوں ہم نے گرفتار کر لیے ہیں۔ یہ ان دونوں مسیحی بھائیوں کے علاوہ ہیں۔ ہم اس وقت علماء کرام کی تعریف کرتے ہیں،
اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی ساتھ ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے علماء کا کردار بڑا پازیٹو ہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس میں مسیحی پاسٹرز نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا, اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو کہ سچ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہی ہیں اور ہمیشہ کرتی ہیں, ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس تمام چیز کو علیحدہ رکھیں. مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, لیکن ان کو قطعاً یہ حق نہیں تھا کہ وہ جا کے کسی گھر کو نقصان پہنچاتے. حکومت پنجاب نے, ہماری ریاست نے ایک اشتہار بھی شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, بطور ایک مسلمان, بطور ایک پاکستانی اور بطور آپ کے محافظ آئی جی پنجاب کے, میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات انشاءاللہ اب رونما نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم نے نیٹ ورک بریک کر دیا ہے. لیکن خدا نخواستہ کوئی شرپسند اگر ایسا واقعہ کرے تو جس طرح سرگودا میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا, اس طرح ہمارا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ ہم دشمن کے اعلی کار جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے نہ بنے. پنجاب پولیس نے فوری طور پہ تمام اضلاع میں میثاق سینٹرز بنائے ہیں. میثاق مراکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائے گئے ہیں, اور اس کے مطابق ہم وہاں پہ مسیحی اور دیگر مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اپنی پولیس فورس سے, اور ہم آپ کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی زیادتی کا ہم وہاں سے ازالہ کریں گے, چاہے وہ پولیسنگ کے انیشیٹوز ہوں, چاہے گورنمنٹ کی پالیسی کے حکامات ہوں, یا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق بین المذاہب اور بین الفرقہ ہمانگی کا کام کرنا ہو. میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے بار بار یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو منی پور میں ہوا اس سے بہت کم یہاں پہ ہوا, لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن میں بڑے فخر سے بطور مسلمان بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان قطعاً بھی گستاخی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نارم یا برداشت نہیں کریں گے, اور قرآن شریف کی ڈیسیکریشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن میری مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں, مدعی بنے, ملزم نہ بنے. اور جو جڑا والا میں ہوا اس کے ساتھ جتنے بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کے ہم فوٹوگرافک ایویڈنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فوٹوگرافک ریکگنیشن, ویڈیوز کی مدد سے, ہیومن انٹیلیجنس, جیو فینسنگ اور پولیگراف ٹیسٹ کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. لیکن ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اعلی کار بنے ہیں دشمن کا, ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچانے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں, اور ان کا کیس ہم اتنا اچھا پروسیکیوشن میں تیار کریں گے کہ مسلمانوں کو کوئی گلہ نہیں آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہم نے فائنینشلی حکومت نے کیا ہے, اس کی ہم نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے, لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کیس کو بڑا اچھا پروسیکیوٹ بھی کریں گے. یہ ہے میری آپ سے کرنے والی بات. صرف التجا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی مسیحی بھائی یا کسی مائنورٹی پہ گھر پہ حملہ کر کے ہم جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا دنیا کا, اس سے ہم نے فوکس ہٹا دیا. جنگ تدبیر ہے, دشمن جنگ کے اوپر ہے, ہم نے تدبیر سے یہ جنگ جیتنی ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کے, ہماری امن کمیٹیز, ہمارے علماء, ہمارے پاسٹرز, ہماری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن, ہمارے صحافی اور تمام وردی یا بغیر وردی والے قومی ادارے اکٹھے ہو کے اس آنسلاٹ کو فیس کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا. دو میں نے آپ کو بالکل کلیئر بتایا کہ ہم نے, اگر آپ کے پیچھے یہاں پہ میرے اگر وہ سپارہ لگا دیں, یہ آپ کو تحریر دکھا دیں, آپ کی ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہی ہے. جب ان کے ہم نے ٹیلی فونز برآمد کیے اور ان کے ٹیلی فونز کو ہم نے سٹڈی کیا تو شارق صاحب نے اس کو خود دیکھا, اور اس میں سے وہ تمام تصاویر بھی برآمد ہوئیں اور وہ لنکس بھی برآمد ہوئے جو فوراً ہم نے اپنے ملک کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ شیئر کیے, جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے آن بورڈ ہے. اور ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ تمام چیزیں لنکڈ ہیں, اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. جہاں تک فیصل آباد والا واقعہ ہے, اس کے اندر ذاتی رنجش کو بھی استعمال کیا گیا, اس کی تفتیش بھی ہم سامنے آپ کے کھول کے رکھ دیں گے, اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.
یہ تمام چیزیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی وقت کچھ 15 منٹ پہلے اور 10 منٹ پہلے ہمارے افسران یہاں واپس پہنچے ہیں. ہم نے ریڈز کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو بے نقاب بھی کریں گی. لیکن آپ کو اور آپ سے جو ہماری منت ہے, التجا ہے تمام پریس سے, وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو میجورٹی میں ہیں ان کو ان کی رسپانسبلٹی بتانا ضروری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دیکھ لیجئے ہم نے تمام بندے گرفتار کر لیے ہیں. کائنڈلی اس کی وجہ سے کسی ایک مسلمان نے, میں مثال دیتا ہوں, کوئی ایک مسلمان اگر کسی مسجد میں جا کے دھماکہ کرتا ہے تو پوری مسلمان کمیونٹی گناہ گار نہیں ہوتی. اسی طرح کسی مسلمان نے اگر جا کے کرسچنز کے گھر جلائے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے گھر بھی پیش کیے ہیں. ہمارا کوئی معذرت خانہ رویہ اس میں نہیں ہے. ہم یہ معافی ضرور مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی اور ہم اس کا کرسچن بھائیوں سے ازالہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ہماری التجا آپ سے یہ ہے کہ اس بات پہ فوکس رکھیں کہ کسی بھی سازش کا اہلکار نہ بنے. جی آپ کا بالکل صحیح سوال ہے. یہ ایسی بات بالکل نہیں کہ کچھ دن پہلے تھا, یہ سپونٹینیس ہوا. اگر یہ کچھ دن پہلے ہوتا اور مسیحیوں کو پتا ہوتا تو وہ مین ملزم وہاں پہ خود کیوں موجود ہوتا جس وقت سپارے یا قرآن شریف کے وہ صفحے ڈسکور ہوئے. اس سے پہلے کسی کو کوئی علم نہیں ہے. جب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے پولیس فوراً وہاں پہنچتی ہے, امن کمیٹی سے نیگوشیٹ کرتی ہے, علماء کو اکٹھا کرتی ہے, وہ لوگوں کو واپس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے. لہٰذا مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب پہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی ایسے واقعے میں لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال نہ ہونے دیں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے کسی بھارتی کو گرفتار کیا, نہ میں نے نام لیا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں بڑی کامیابی سے مین کاز سے ایشو ہٹا کے, جہاں 130 سے زیادہ ان کے اپنے اخبار میں ڈیتھس کا ذکر ہے, ریپس کا ذکر ہے, اس کا وہ تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بالکل, اگر ہم نے زیادتی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن اس کی طرف سے توجہ ہم نہیں ہٹنے دیں گے. جی میں انٹیلیجنس کے سسٹم میں بتا رہا ہوں, نہیں پتا تھا پہلے. میں نے آپ کو عرض کیا خدا نہ خواستہ پہلے پتا ہوتا تو پہلے کیوں ہم حرکت میں نہ آتے. جو ہی پتا چلا ہمارے سارے لوگ وہاں پہنچے, 10 بجے یہ پہنچ گئے, ایس پی صاحب موجود ہیں, وہ اس سے پہلے پہنچ چکے تھے. جب لاؤڈ سپیکر میں اور اس پہ ہوا تو آپ لوگ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ پولیس نے ایکشن کیا اور کہتے ہیں باہر سے آنے والوں کو کیوں نہیں روکا. ہم نے ابھی تک 180 بندوں کی فارمل گرفتاری بھی ڈال دی ہے, اور لہٰذا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے کیونکہ اسپونٹینیس واقعہ تھا. جی اگلا سوال. جی سوال پوچھیں. میرے خیال سے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کا فوری طور پہ نوٹس لے لیا ہے. جی جناب. میرے خیال سے یہاں متعلقہ بات اسے رکھیں. جی جو ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, میں نے کل بھی وزنگ تھانے میں کہا تھا, پولیس اس کے لیے تیار ہے اور جو غلط کرے گا وہ بھگتے گا. اس کا ویلفیئر سے لالچ کا کوئی تعلق نہیں. جی جناب ادھر سے. جیل میں نہیں بیٹھا ہوا, ہمارے ڈی پی او صاحب اس کے اوپر باقاعدہ ہم ان پکچر ہیں, اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تمام ان کے رشتہ داروں کو ہم نے ان کے لنک بنائے ہیں اور تمام کوشش کر رہے ہیں. اس میں وہ جیل میں نہیں بیٹھے. جی جناب.
دونوں بھائیوں کے علاوہ 3 مین ملزم جس نے تحریر کی وہ بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے. اس کے علاوہ جس نے وہ ڈاکیومنٹ کی تصویر لگائی جہاں سے پرنٹ آؤٹ لگایا وہ بھی, جس کے گھر کے اوپر ہوا وہ بھی. یہ گرفتاری کرنے کے بعد صبح 5:30 بجے ڈاکٹر عابد صاحب نے ہمیں اطلاع دی ہے. اس کی تفتیش وہاں پہ جاری ہے. ہم نے ملزمان کو سیف جگہ پہ بھجوا دیا ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن چکی ہے اور وہ لنک صاحب آپ کے ہم سامنے لے آئیں گے. جی جناب. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی وہ تو سرگودا ہے نا. سرگودا کے دونوں شخص جس نے بنایا پلان, جو لے کر گیا, جس نے سپارہ خریدا, واپس آیا ویڈیوز کے ساتھ, دونوں ہم نے گرفتار کر لیے. دیٹ ایشو از اوور. لہٰذا سرگودا میں الحمدللہ 100% انہی کے ٹیلی فون کے لنکس ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اب آتے ہیں جڑامالہ یعنی فیصل آباد کی طرف. دونوں بھائی جو ہیں وہ ہم نے پہلے 24 گھنٹے میں اپنی حراست میں لیے. میں نے خود ان کو انٹیروگیٹ کیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا اس میں 3 چیزیں ہو سکتی تھیں کہ کیا انہوں نے خود کیا, کیا ان کو فریم کیا گیا, یا ان کی مرضی سے ان کو فریم کیا گیا. کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے بہت سارے مسلمانوں نے یہ شک کا اظہار کیا کہ شاید کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہوگا یا ایسی کوئی بات ہوگی. وہ تمام تفتیش جاری ہے. لکھنے والا جس نے تصویر کا جو وہاں لگی تھی ان دونوں بھائیوں کو, اس کا پرنٹ آؤٹ, اور جس جگہ پہ یہ پلاننگ ہوئی, وہ تینوں بندے بھی گرفتار کر لیے ہیں. ان کا جو لنک اور ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوران ریمانڈ فائنل کر لیں گے. یہ تھانہ سمن آباد بھی آپ کے انڈر میں آتا ہے, تھانہ گجرپورہ بھی آپ کے انڈر میں آتا ہے, اسلام پورہ بھی انڈر میں آتا ہے. آیا ان کی بلڈنگ کے حوالے سے؟ جی بہت اچھا سوال ہے, تھینک یو ویری مچ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب دورے شروع کیے تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے پروٹوکولز بنائیں. پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں صرف تھانے کی صفائی کر دینے سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے, لوگوں کو سہولت ملتی ہے, لیکن پولیس کی ٹائم لائنز, پرچے کا وقت سے درج ہونا اور تفتیش کا ٹھیک ہونا, اس کے سپس کی ٹائم لائنز 753 جو ہمارے پولیس اسٹیشنز ہمارے جو بن رہے ہیں سارے کے سارے, جس میں ہمارے تھانے کی بلڈنگز بھی ہیں اور باقی بھی ہیں, ان تمام کو ہم کر رہے ہیں. 309 کے اوپر ہمارا کام شروع ہو چکا ہے, اور ان تمام کو اتنا گرینڈ تو نہیں لیکن فرنٹ اینڈ تک انشاءاللہ تعالی حکومت پنجاب نے فیصلہ کر لیا ہے. اس میں سمن آباد بھی آ جائے گا. جی جناب. ہم نے سرگودے کے بھائی نہیں ہیں وہ دونوں, سرگودے کے لوگ پکڑ لیے, وہ ہم نے کل گرفتار کر لیے. ان کی انٹیروگیشن ہو گئی. آر پی او صاحب, اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ڈی پی او فیصل صاحب کا ہے. ان کی اس میں سب سے زیادہ محنت اور انٹیلیجنس ہے, اور ان کی شارپنیس ہے, اور انہوں نے جس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کیا وہ ہے. مکمل تفتیش کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہاں بہت اچھا سوال ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے. اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ اپریہنشن تھی کہ ہم نمبر سکورنگ کریں گے. ہم نے انٹیروگیٹ 300 سے زیادہ لوگوں کو کیا ہے. 180 کی فارمل گرفتاری ڈلی ہے. اگر کسی کو لازمت اس میں شک ہوتا ہے تو ہم آپ کو پہلے بتا دیں دوبارہ, فوٹوگرافک ایویڈنس, ویڈیوز جو اویلیبل ہیں, واٹس ایپ کے اوپر جو میسیجز ہیں, جیو فینسنگ ہے اور ہیومن انٹیلیجنس ہے, اس کے ذریعے ان کو ثابت کیا جائے گا. کسی بے گناہ کو نمبر سکورنگ کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے. کلیم کر رہے تھے کہ سی آئی کی پولیس نے ہم پہ انلیگل ڈیٹین کیا, ہمارے پہ فیک ایف آئی آرز دی. تو وہ میں نے دیکھا ابھی بیٹھے ہوئے تھے باہر, تو اچانک وہ آپ نے کیا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں آپ کی ملاقات پوچھے تھے. جی ہمارے بندے کی ملاقات ہو گئی ہے. جی انکوائری آ گئی ہے, شروع کروا دی ہے میں نے. جی جناب. کوئی انڈیویجول واقعہ اگر کوئی پلان کیا جاتا ہے تو لازم بات ہے اس کا ایڈوانس میں پتہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس چیز کی وجہ سے ہم کانشیس ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ایگزیکٹ کس جگہ پہ ہوگا اس کا پتہ کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جی جناب. شامل تفتیش کر لیا گیا. جی جناب.
पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन जो मरकजी कल्प्रिट्स हैं जिनमें हमाद अजहर हैं, असलम इकबाल हैं, इसी तरह और लोग हैं, वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल बजा, जो गिरफ्तार कोई नहीं होता इस केस में या किसी में, उसके लिए कानून का 87 CRPC और 88 CRPC का प्रोसेस मौजूद है, वो शुरू हो चुका है और मुकम्मल हो रहा है। इसके मुतल्लिक़ अगर हमने को बात जड़ावाला और फैसलाबाद हमारे और काजी भाई सर जब आए थे जी उनकी सीटों के साथ बड़ी हुई थी, हार्ट अटैक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लेट पहुंचे हैं, पुलिस वालों को उन्होंने कहा, और फिर इसके बारे में कुछ वजाहत करें। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इसके देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी मुकर्रर की, पुलिस का रिस्पॉन्स भी देखा। हमारे ऑनरेबल जस्टिस काजी फायजी साहब हमेशा करेक्टिव मशवरा और हुक्म देते हैं, लाजमत है पुलिस उसको ओबे करती है। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैं बात करूँगा आपसे 1787 की, कि आज आपने पुलिस चेहरी की लगाई, इसी तरह जो 1787 पे शहरी कंप्लेन कर रहे हैं, मुतल्लिका SDPO या ASP के पास जब इंक्वायरी जाती है, वहाँ का जो स्टाफ है वो कंप्लेनर को क्यों डराता है कि आप यार कंप्लेन वापस ले लें, आपने इधर रहना है, उधर रहना है, तब तो आप कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस देंगे तो उसकी इंशाल्लाह इंक्वायरी कर लेंगे। सर मेरा क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ था, मेरा सवाल ये था कि वो जो लोग आज आपके ऑफिस के बाहर एहतजाज करने पे मजबूर हो गए, नीचे DIG है, DIG इन्वेस्टिगेशन है, CCPO है, क्या उन्हें वहाँ से इंसाफ नहीं मिला जो आपके बाहर वो आ गए? जरूरी नहीं कि इंसाफ मिला हो, जरूरी ये भी नहीं कि इंसाफ ना मिलो, इंक्वायरी होगी तो साबित हो जाएगा। इसके अलावा जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। लाहौर में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी ने अच्छा किरदार अदा किया है, हम उनके साथ हैं, उनके साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं वो सब हम उनका अजाला करेंगे। मुसलमान कभी भी तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि कानून अपने हाथ में ना लें।